السلام علیکم. ہم سے تقدیر کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے. ایک آڈیو میں بھی سوال آیا, وہ بھی تقدیر سے متعلق ہی ہے کہ جب سارا کچھ پہلے لکھا ہوا ہے تو پھر اتنا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی ذات ہماری عقل, فہم, فراست, شعور, سمجھ سے بالاتر ہے. اب جب آپ تقدیر کی طرف آتے ہیں تو ظاہری طور پر آپ ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں, ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے کس نے بہن بننا ہے, کس نے بھائی بننا ہے, آپ کا کوئی اختیار نہیں ظاہری طور پہ لگ رہا. آپ کی جو شکل و صورت ملی ہوئی ہے اس پر بھی آپ کا ظاہری کوئی اختیار نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ سورۃ احزاب آیت نمبر 72 پر غور کریں تو اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان, زمین, پہاڑوں کو پیش کیا. کسی نے اس امانت کو نہیں اٹھایا لیکن انسان نے اٹھایا ہے. تو وہ امانت کیا تھی, وہ امانت کیسی تھی جو آپ نے اٹھائی ہے, وہ ذمہ داری کیا تھی جو آپ نے اٹھائی ہے. اس بات پہ جب آپ غور کریں گے پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ابھی آپ جو ہیں وہ ایسے کیوں ہیں, اور آپ کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے آپ کیوں نہیں ہیں ابھی. میں نے آگے بھی کہا ہے کہ میں ابھی صرف آپ کو لبے پڑھا رہا ہوں اور مصالحتاً کتنے سوالوں کے جوابوں کو میں مختصر کرتا ہوں اور کتنے سوالوں کے جواب میں پردے میں دیتا ہوں, وگرنہ یہ کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے. کاش انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا کہ جب بڑی بڑی لائیو ہماری محفلیں ہوا کریں گی اور اس میں انشاءاللہ مزید اللہ پاک خیر کریں گے, تو اگر آپ وہ سمجھ جائیں اس امانت کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری کی ساری کہ یہ حقیقت میں کیا ہے. یہی چیز جا کر ہم کشف تقدیر مبرم میں پڑھتے ہیں کہ ظہیر کیوں ہے, اس کا کلر وائٹ کیوں ہے, اس کا کلر بلیک کیوں ہے, یہ کیا ہے سارا کام. یہی چیز ہم جا کر کشف تقدیر مبرم میں پڑھتے ہیں. لوگ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں, لوگ اس طرف سمجھتے ہی نہیں ہیں. اکثریت تو بالکل ایسے جانوروں کی طرح رہ رہی ہے, کھا رہی ہے, سو رہی ہے اور پھر اینڈ پہ مر رہی ہے. بس یہی کام ہے ان کا. ایک روحانی آنکھ دیکھتی ہے کہ جب ان لوگوں کی جان نکلتی ہے تو پھر یہ بڑی چیچی کرتے ہیں پر پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو خیر اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں. تو یہ جو کشف تقدیر مبرم میں آپ پڑھ لیں گے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں, آپ اسی گھر میں کیوں پیدا ہوئے ہیں, انہی ماں باپ کے پاس کیوں پیدا ہوئے ہیں, کہیں اور آپ کیوں نہیں پیدا ہوئے, تو یہ آپ سمجھ لیں گے. جو آپ کو ظاہر طور پر لگتا ہے کہ میرا اس تقدیر پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, اب آپ جتنا بھی چاہیں, آپ کے ماں باپ یہی رہنے ہیں, آپ کے بہن بھائی یہی رہنے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب آتے ہیں آپ اپنے ایکٹ کی طرف. اس میں اللہ پاک نے آپ کو فرمایا ہے, اور بعض ہمیں سوال کا جواب دیتے ہوئے پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے, کبھی کسی کی کال آ جانا سوال کے جواب کے دوران, یا کچھ یہ ہمارا ماحول ایسے ہیں کہ بس گلیوں میں شور ہے اور کوئی پرسکون جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم پرسکون رہ کر اس کا اچھے طریقے سے جواب دے سکیں. کیونکہ یہ جو جواب آتے ہیں یہ بیسیکلی کاسمک انرجی سے ان سوالوں کے جوابوں کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. تو خیر ہم سوال کے جواب کی طرف واپس آتے ہیں. تو اللہ پاک لکھ رہے ہیں, لیس الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. اب جس انسان نے زیادہ علم لینے کے لیے کوشش کی اس کو قانون کے مطابق زیادہ علم ملے گا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. تو غور کیا کرنا اس بات پہ. تو دوسری طرف اللہ پاک کہہ رہے ہیں لیس الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کو پھل مل جائے گا. اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ اوپر یہ لکھا ہوا ہے آپ کی تقدیر میں, کو اللہ پاک کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں,
آپ کی تقدیر میں روحانی آنکھ ایسے دیکھتی ہے کہ اگر اسلم 10 گھنٹے پڑھے گا تو اس کے 800 نمبر ہیں، اگر اسلم 8 گھنٹے پڑھے گا تو اس کے 600 نمبر ہیں، اگر اسلم 4 گھنٹے پڑھے گا تو اس کے 250 نمبر ہیں، اگر اسلم بالکل نہیں پڑھتا تو وہ اتنی کتابوں میں فیل ہوگا۔ آگے اسلم کون سا آپشن سلیکٹ کرتا ہے؟ یہ سارا اختیار اسلم کو ہے۔ اگر سارا کچھ شروع سے لکھ دیا جاتا تو پھر تو آپ کا یہ اعتراض صحیح بنتا ہے کہ جب پہلے ہی طے شدہ سب بات ہے تو پھر تو آپ کچھ ضابط سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آپ اس کو جا کر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں سمجھی اور پڑھی۔ آپ سب نے واقعہ سنا بھی ہوا ہے اور پڑھا بھی ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو وہ پانی کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں، انہیں مچھلی جو ہے وہ نگل لیتی ہے، مچھلی میں ان کو ختم نہیں کرتی۔ اب جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تکلیف ہوتی ہے، جہاں جہاں مچھلی جاتی ہے ڈیفینیٹلی مٹی کا جسم ہے تو وہ بھی تو اندر موو کرتا ہی ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر اللہ پاک کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم یہ تو سارے پڑھتے ہیں، کاش سمجھتے بھی کہ کیوں یہ آیا ہے۔ تو وہاں پر جب حضرت یونس علیہ السلام یہ سارا پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کو ترس آتا ہے، اور یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر یونس، غور کیجئے، فکرہ شروع ہی اگر سے ہو رہا ہے، اگر یونس ہمیں مچھلی کے پیٹ میں یاد نہ کرتے تو رہتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں۔ اب غور کریں، یہاں پھر غور کریں، پھر غور کریں، یہاں تک حضرت یونس علیہ السلام کی جو قسمت ہے، جو تقدیر ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہاں رہنا تھا قیامت تک؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن جیسے ہی اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، اللہ پاک کو یاد کیا، تو اللہ پاک نے ان کو نجات دے دی۔ تو اللہ پاک آگے کہتے ہیں، دی ہم نے نجات، ایسے ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ تو قانون بدلا گیا کہ نہیں بدلا گیا؟ تقدیر بدلی گئی ہے کہ نہیں بدلی گئی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کسی انسان پر تنکا برابر، یعنی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو تم لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، یعنی یہ تم لوگوں کے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی طرف سے یہ سوال بنتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سوال کریں کہ کچھ لوگ، کچھ بچے شروع سے ہی بیماریوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو وہ کیوں کر؟ شروع میں کون سا بچہ ایسا گناہ کرتا ہے؟ یہ میں سوال آپ کی طرف سے چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا بھی ہو، لیکن شاید آپ رسپیکٹ کے تحت یہ سوال نہ کریں۔ ابھی اس کا بھی جواب قرآن پاک آپ کو دیتا ہے۔ آپ کی یہ جو زندگی یہاں شروع ہو رہی ہے، یہ 60 70 80 100 سال پہلے یہ زندگی نہیں ہے آپ کی دنیا پر، لیکن قرآن پاک آپ کی زندگیوں کو چند مقامات پر بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ علق میں ہی دیکھ لیجئے، اللہ پاک کہتے ہیں، علّمَ بالقلم، ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علّمَ الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سارا علم سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ قلم کیسا تھا؟ یہ قلم کہاں چلا؟ اس قلم نے کیا آپ کو سکھایا؟ آپ نے کہاں پر سیکھا؟ آپ کا وجود کہاں پر ہے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایسا ہی جو سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے، اور میں نے بہت دفعہ اس کا حوالہ دیا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اب بتائیے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایسا انسان جو یہ کہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں؟
اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تم نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی، تو غور کریں کہیں پر آپ نے آواز سنی ہے، آپ ایگری ہوئے ہیں، آپ وعدہ کر کے آ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزوں پر غور کیا کریں۔ جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں گے اور کشف تقدیر مبرم کو پڑھیں گے، آپ کے سامنے سارے راز کھل جائیں گے اور آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ یہ چیز ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے، اگر وہ چیز ایسے ہے تو وہ ایسے کیوں ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے والی ہیں، ان کو سمجھنا ہی علم لدنی ہے، ان کو سمجھنا ہی علم رجال الغیب ہے۔ لیکن ہماری اکثریت تو بس انہی کاموں میں ہے کہ ہمیں فٹافٹ وہ بتائیں اور ہم رجال الغیب کو دیکھیں۔ تو رجال الغیب کو دیکھ کر بھی اب کیا کریں گے؟ بتائیں مجھے، کیا دیکھ کے کریں گے آپ رجال الغیب کو؟ پھر بتائیے مجھے کیا کریں گے رجال الغیب کو دیکھ کر؟ اور کسی سوال کا جواب تو نہیں دیں گے نا، اور دے ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کریں گے آپ سے ایسے بات، اور آپ کو صرف ایک خواب کے ذریعے ایک نظر آئیں گے، لیکن وہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ حقیقت تبھی آپ پر کھلنی ہے جب آپ نے اس مٹی کے جسم سے باہر آنا ہے، جو کہ آپ روز آتے ہیں سوتے ہوئے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے آپ کا سوتے ہوئے مٹی کے جسم سے روشنی کا جسم نکلتا ہے، آپ کو اپنا ہوش نہیں رہتا، آپ اپنا کانشیس کھو دیتے ہیں، آپ اپنا ہوش کھو دیتے ہیں، اور جب مٹی کا جسم واپس آتا ہے آپ کو جاگ آتی ہے، لیکن وہ جو جاگنا ہے وہ بھی آپ کے لاشعوری طور پر ہے، اس کا بھی آپ کو شعور نہیں رہتا، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں جاگا کیسے ہوں۔ لیکن جب ہم بار بار کوشش کرتے کرتے انرجیز کو بڑھاتے بڑھاتے اس قابل ہوتے ہیں کہ اس مٹی کے جسم سے باہر آتے ہیں، تو پھر ہماری اگلی منزلیں شروع ہوں گی نا، پھر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ اب اس کتنے لوگوں نے سوال پوچھا ہے ٹائم کتنا لگنا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، اپنی زندگیوں پر غور کیجئے۔ بچے تھے، اسکول گئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے دنوں میں آپ نے کوئی یہ لکھنا سیکھا ہوگا یا الف لکھنا سیکھا ہوگا، پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا پڑھا، 5-6 گھنٹے آپ اسکول جاتے ہوں گے، 2-3 گھنٹے آپ ٹیوشن جاتے ہوں گے۔ لیکن جب ہم روحانی علوم کی طرف آتے ہیں تو ہم 10 منٹ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ بس ابھی سارا کچھ ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ روحانیت میں ظاہری طور پر پہلی کلاس میں ہیں، اور جنہوں نے بڑے فوٹان توڑ کے بڑے بڑے دیدار کیے ہوئے ہیں، فلاں چیز دیکھ لی ہے، فلاں چیز دیکھ لی ہے، انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی دربار کا نقشہ دیکھا ہے۔ تو دربار کس نے بنایا ہوا ہے دنیا میں؟ جتنے بھی دنیا میں دربار ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ میں اس کا کیا جواب دوں؟ خود بتائیں نا، کس نے بنایا ہے؟ کیا جتنے بھی دربار ہیں وہ کسی انسان نے نہیں بنائے ہیں؟ انسان نے بنائے ہیں نا، تو غور کرنا پھر اس بات پر۔ تو پھر حقیقی دربار کہاں ہے؟ آپ نے اپنے اولیاء کرام کے مٹی کے جسموں کو مٹی کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کے روشنی کے جسم، ان کے نور کے جسم کہاں ہیں؟ ان کو بھی تو کبھی دیکھیں۔ اور جس کو کوئی چیز نظر آتی ہے وہ اپنے دیکھ کر مٹی کے جسم کی شکل دیکھ کر وہ کہتا ہے مجھے بڑا کچھ نظر آ گیا۔ مٹی کا جسم تو آپ نے مٹی کے اندر رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ وہ پھر غور کرو تبھی تم لوگوں کو سمجھ آئے گی نا۔ کہاں ہے ان کے روشنی کے جسم؟ کہاں ہے ان کے نور کے جسم؟ ان تک کبھی رسائی ہوئی ہے؟ جب آپ کی رسائی ان کے روشنی کے جسموں تک، ان کے نور کا جو جسم ہے اس تک ہوئی نہیں ہے، تو پھر کس بات کا واویلا کرتے ہیں؟ ان کو سمجھا کریں ان باتوں کو۔ اور تقدیر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تقدیر بدلنے کا اختیار اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اور دوسری آیت کہ اگر یونس ہمیں مچھلی کے پیٹ میں یاد نہ کرتے تو رہتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں۔ دیکھیں ان کی پہلی تقدیر کیا ہے کہ انہوں نے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا۔ دی ہم نے نجات، ایسے نجات دیں گے ایمان والوں کو، تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے، اور پھر مچھلی جو ہے یونس علیہ السلام کو باہر اگل دیتی ہے، باہر نکال دیتی ہے، تو ان کا جسم کمزور ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کے اوپر بیل اگاتے ہیں تاکہ ان کے جسم کو سکون ملے، راحت ملے۔ تو تقدیر بدلی گئی کہ نہیں بدلی گئی؟
تو تقدیر بدلی جاتی ہے کہ نہیں بدلی جاتی؟ جب بھی کوئی انسان کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، محنت شروع کرتا ہے، تو اللہ پاک لازماً اس پر فضل کرتے ہیں۔ اب یہ بندے پہ ڈپینڈ ہے، اس کے اختیار پر ڈپینڈ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ابھی آپ کو موقع ہے، کچھ لوگ شاید ہمارے میسج سنتے ہیں، کچھ لوگ میسج نہیں بھی سنتے، تو ان کی زندگی ایسے ہی گزر جائیں گی نا پھر، اگر وہ نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے۔ تو جو سمجھیں گے، جو آہستہ محنت کریں گے، ان کو ضرور اس کا حق ملے گا، ضرور ان کو اس کا پھل ملے گا۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔